السلام علیکم، میں حسین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جب عمران خان کو پے در پے اسپیشل ججز جو بنائے گئے تھے انہوں نے اڈیالہ جیل میں سزائیں سنا دیں، چاہے وہ سائفر کیس ہوں، توشہ خانہ ہوں، عدت میں نکاح کیس ہوں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ بس ہماری سزائیں قائم رہ جائیں گی اور ہمیں ہی آل ان آل بنا دیا گیا ہے تو ہمیں کوئی آگے پوچھے گا ہی نہیں۔ حکومت کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید آگے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، بس کیسز ختم، سزائیں سنا دی گئیں اور عمران خان اب جیل میں ہی پڑے رہیں گے۔ لیکن ان کو شاید جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ یہ کم پڑھے لکھے ہیں، ان کی جہالت ہی ان کو ڈبو لے گی، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے ہائی کورٹ میں بھی یہ کیسز جانے ہیں، آگے سپریم کورٹ میں بھی یہ جانے ہیں، تو ہم ان کے اندر تھوڑی بہت تو ایسی گنجائش رکھیں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہماری سبکی کم ہو، کچھ ہماری وہاں پر بے عزتی کم ہو، کچھ ہمیں جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کم ملے۔ لیکن انہوں نے بڑی جلدی میں تھی، شاید ان کو خیال ہی نہیں آیا ان چیزوں کا۔ تو اب جو ہائی کورٹ اسلام آباد میں اور سپریم کورٹ میں مختلف عمران خان کے کیسز کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، آج اس میں سے ایک تو سپیشل جو سائفر کیس میں ہیئرنگ ہوئی، میاں عامر فاروق اور گل حسن وہاں پر جو ججز تھے ان کی موجودگی میں، اور دوسرا سپریم کورٹ میں جسٹس جمال مندوخیل نے وہاں پر تھی سائفر اس کے 9 مئی کیس کی۔ تو سائفر کیس میں جسٹس میاں گل حسن نے وکیلوں سے دریافت کیا کہ آپ نے تو عمران خان سے ان کے وکیلوں کا اختیار بھی چھین لیا تھا، تو جو سٹیٹ ہی عمران خان کے مخالف تھی اور سٹیٹ کی طرف سے یہ مقدمہ تھا سائفر کیس، تو سٹیٹ نے ہی دوبارہ ان کو وکیل دے دیے، تو اس طرح سے یہ فیئرنیس کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بعد جو میاں سلیمان صفدر جو عمران خان کے وکیل تھے، انہوں نے میاں گل حسن صاحب کو بتایا کہ ان سٹیٹ ڈیفنس وکلاء میں سے ایک وکیل عبد الرحمان پہلے بھی عمران خان کے مخالف کیسز میں سٹیٹ کی طرف سے پیش ہوتے رہے ہیں۔ تو اس پر پراسیکیوٹر نے کہا کہ وہ اس سائفر کیس میں تو نہیں ہو رہے تھے، وہ تو توشہ خانہ کیس میں یا عدت میں نکاح کیس میں ان میں ہو رہے تھے، اس میں تو نہیں ہو رہے تھے۔ تو جج صاحب بڑے حیران ہوئے کہ، اور انہوں نے سلیمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ عمران خان یا شاہ محمود قریشی سے جو سٹیٹ ڈیفنس وکلاء تھے انہوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ ایک دن جج صاحب نے ان کو مقرر کیا اور دوسرے دن وہ انہوں نے آ کر جرح بھی کر دی، بغیر شاہ محمود قریشی سے ڈسکس کیے، بغیر عمران خان سے ڈسکس کیے، کیونکہ وہ عمران خان کے وکیل تھے، وہ شاہ محمود کے تھے، تو لازمی طور پر وہ ان سے ڈسکس بھی کرتے، ان سے پوچھتے بھی صحیح، مختلف سوال جواب ان کی پوائنٹ آف ویو بھی لیتے، لیکن نہیں، ان سٹیٹ ڈیفنس وکلاء نے کوئی سوال جواب عمران خان سے نہیں کیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے، عدالت کے سامنے پیش ہوئے، ابو الحسنات کے سامنے، اور بس جی عمران خان کے مخالف ہی انہوں نے تو آرگومنٹ دیے ہوں گے، اور جج صاحب نے فوراً عمران خان کو سزا سنا دی۔ تو اب یہ کیس میں اتنے سکم ہے کہ میاں گل حسن اور دوسرے ججز صاحبان ہنس رہے تھے کہ کس طرح بھونڈا مذاق کیا گیا ہے، کتنا جلدی جلدی یہ کیس چلا کر عمران خان کو سزا سنائے گی، اور یقیناً یہ 1-2 دن تک اگر یہ کیس مزید چلے گا تو عمران خان کو اس کیس میں رہائی مل جائے گی۔ اس کے بعد 9 مئی کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے آج بڑے اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا رکن ہونا جرم ہے؟ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر ہم وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ اور انہوں نے پھر یہ بھی پوچھا کہ مقدمہ میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئی ہیں؟ دہشت گردی یہاں کیا ہوئی ہے؟ وہ تو پشاور میں جو سانحہ پشاور ہوا تھا وہاں پر دہشت گردی ہوئی تھی، یا ہائی کورٹ میں، اس میں دہشت گردی کیا تھی؟ کوئی ایک آدمی مارا ہی نہیں گیا، صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دیواروں کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے یا گیٹ پھلانگے گئے ہیں۔ تو واقعہ راول پنڈی میں ہوا ہے اور گواہ جو ہے وہ لاہور کا ہے۔ یہ انتہائی مضحکہ خیز تھے، اور جسٹس جمال مندوخیل ہنس کر کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیس کو تھوڑا بہت تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا۔ تو جس طرح غالب نے کہا تھا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کم از کم گواہ واقعہ راول پنڈی میں ہو رہا ہے اور گواہ لاہور کا ہے، اور دہشت گرد بن گئے ہیں جی، ریلی نکالی گئی ہے، جلسہ نکالا گیا ہے، جلوس نکالا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر آج تحریک انصاف کے بہت سے کارکنوں کو مقدمہ خارج کر دیے گئے ہیں اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں اسٹیٹ سے یا ان اداروں سے یہ پوچھتا ہوں، ہائی کورٹ اسلام آباد سے، کہ آپ نے ان لوگوں کو رہا تو کر دیا، ان معصوم لوگوں کو، لیکن ان معصوم لوگوں کو 9-10 ماہ قید میں رکھا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کی فیملی نے سفر کیا، ان کے بچوں نے سفر کیا، اس کا حساب کتاب بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے قانون میں ایک بہت بڑا سکم ہے انصاف کے اندر کہ جو جج جس کے اوپر زیادتی کر جائے اس کا ٹائم از ویری کانشیس،
प्रीशियस। अब उन लोगों का जिनको 9-10 माह कैद में रखा गया और आज उनको छोड़ दिया गया है, बेशक उनका छोड़ना रिहाई अच्छी बात है, लेकिन उनका जो 9-10 माह ज़ाय हुए हैं उनका हिसाब कौन देगा? और जो उनके ऊपर बेजा टार्चर किया गया उनका हिसाब क्या कौन लेगा? यकीनन जिस जज ने उनको सज़ा सुनाई थी उससे भी ज़रूर पूछ गूछ होनी चाहिए थी कि आपने इन मासूम लोगों को क्यों सज़ा सुनाई। अल्लाह हाफ़िज़।